عوام کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کیا سینس ہے جس کی بیس کے اوپر اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم نے عربی نہ سیکھی. اصل میں تو بات ساری آخرت کی ہے. مسلمان صرف اور صرف آخرت کے اوپر پیوٹ کرتے ہیں. ہماری سائیکالوجی بھی آخرت پہ ہی ہونی چاہیے. سو آخرت کے اندر جتنے کے فائدے ہم نے اٹھانے ہیں, اس کی دنیا میں کون سی ایسی کیمسٹری ہو جو آپٹیمم کیمسٹری ہے, اور وہ کون سی سائیکالوجی ہے جو کہ آپٹیمم سائیکالوجی ہے, اس کے لیے جو بہترین ٹول ہے وہ عربی ہے. یہ تو بات کامن سینس کی ہے. اب اگر کسی کو نہیں بھی سمجھ آ رہی کہ کامن سینس ہی کیوں ہے, تو وہ لنگوسٹکس کے اوپر ذرا سا غور کرے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی. اردو میں ہمیں ہر پاکستانی کو بتایا جاتا ہے, اردو میں ہر انڈین کو بتایا جاتا ہے کہ قبر میں جب پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا من ربک, کہ تمہارا رب کون ہے. اب اس رب کا جو مطلب ہے وہ ایک عام بچے کو عربی میں یمن میں پتہ ہوتا ہے کہ رب کا اصل میں مطلب کیا ہے, اور وہ مطلب نہیں, وہ تصویر اس کے سامنے آتی ہے, کیونکہ اس کی فرسٹ لینگویج ہے. فرسٹ لینگویج تصویر نکالتی ہے. ایک سیکنڈ لینگویج کرتی ہے, سیکنڈ لینگویج پہلے فرسٹ لینگویج کا لفظ نکالتی ہے, اور اس فرسٹ لینگویج کے لفظ سے اس کا دماغ تصویر نکالتا ہے. ہر لینگویج کا ہر لفظ اصل میں دماغ کی تصویر بناتا ہے. وہ تصویر کیا ہوتی ہے کہ جس موقع کے اوپر, جس موسم کے اندر, جس سیزن کے اندر, جس چار دیواری کے اندر, جس میدان کے اندر, جس آسمان کے نیچے, جس وقت وہ لفظ پہلی دفعہ میرے دماغ میں داخل ہوا تھا, اس وقت جس شخص نے جس ٹون میں, جس لہجے میں, جس طریقے سے, جتنے کرٹیکیلٹی سے, جتنا زور ڈال کے, جتنا کیجولی, جس طریقے سے بھی مرضی اس نے وہ لفظ میرے دماغ میں پہلی دفعہ بٹھایا تھا, اس لفظ کا اس تمام انوائرمنٹ کے تھرو میں نے جو مطلب لیا تھا, اس وقت جو ورلڈ ویو میرا تھا, اس ورلڈ ویو کے اندر وہ مطلب بٹھایا گیا تھا, وہ میری کیمسٹری کی جو ہے نا وہ ایکویشن بنا گیا تھا. دس از کالڈ میٹا ڈیٹا. کوئی بھی لفظ لے لیں, چاہے موبائل کا لفظ لے لیں, چاہے کرسی, میز, ہاتھ, پیر, کوئی بھی لفظ, ہر ایوری سنگل الفابیٹ, سلیبل, ایوری ورڈ, جس کو کلمہ کہتے ہیں عربی میں, جیسے ہی کلمہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے جو بھی کیمسٹری ٹریگر کروانی ہوتی ہے وہ کروانی ہوتی ہے اس وقت کے نیٹو اسپیکر نے جو بھی آپ کو اس وقت بتا رہا ہوتا ہے. ناؤ جو سیکنڈ لینگویج ہوتی ہے, جو ٹرانسلیشن ہم پڑھتے ہیں, یا بھی میں نے اگر عربی بعد میں سیکھی ہے اور اردو میری مادری زبان ہے, تو جب میں عربی کا لفظ پڑھتا ہوں تو میرا دماغ نیچرلی پہلے اس کی اردو کی سائیکالوجی ٹریگر کرواتا ہے, اور اس سائیکالوجی سے وہ پہلے کیمسٹری ٹریگر کرواتا ہے, اور وہ لفظ جیسے ہی وہ اردو کا جو لفظ جو مجھے بتایا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کی سائیکالوجی پھر میں ری ٹرانسلیٹ کرتا ہے میرا دماغ. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اثر نیٹو لسنر کو اپنی زبان میں ہو سکتا ہے وہ سیکنڈ لینگویج والے بندے کو اس زبان میں نہیں ہو سکتا. وہ اثر ہی نہیں ہو سکتا اس کو, وہ کیمیکل ریئیکشن ہی نہیں ہو سکتا اس کے جسم کے اندر. اب واپس آتے ہیں من ربک پہ. اب ہمیں جو اردو میں جو مطلب بتایا گیا ہے نا من ربک, تو رب کا جو لفظ ہے اس کا اردو میں تو کوئی ترجمہ ایک لفظ میں ہے بھی نہیں, اور اگر وہ ایک لفظ میں نہیں ہے تو جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں ان تمام الفاظ کی اپنی اپنی سائیکالوجی میرے اندر ٹریگر ہوگی, اور وہ اس طریقے سے نہیں ٹریگر ہو سکتی, اور نہ ہی اس ڈیپتھ میں ہو سکتی ہے, نہ ہی وہ ریئیکشن آ سکتا ہے جو ایک لفظ کے اندر جادو ہے رب کا. اب مسئلہ ہے اتنا بڑا, اس لیے میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے کیونکہ یہ آخرت کا مسئلہ ہے. اس پہ یا تو جنت ہے یا تو دوزخ ہے, بس اتنی سی بات ہے. اور یہ اس لیے میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ون آف دا مینی انڈیکیٹرز ہے, سینکڑوں ایسے, کیا پتہ ہزاروں ایسے انڈیکیٹرز ہوں جس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک عربی سوچ میں جو نیٹو عرب کی سوچ ہے اسلام کے اوپر چلتے ہوئے ایک مسلمان مومن کی, اور ایک مومن مسلمان کی بر صغیر کے جو نیٹو ہیں ان کی سوچ میں. تو جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ایک ٹیلی کام میں نوکری کرتا رہا ہے ساری عمر. میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ سکے, چونکہ میں ٹیلی کام میں رہا ہوں اس لیے میں ٹیلی کام میں یہ مثال دے رہا ہوں. تو اس کمپنی کا نام ہے لیٹس جسٹ سے ٹیلینور میں کام کرتا ہے کوئی بندہ. تو ٹیلینور چونکہ انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, گرامین فون کے نام سے, تو دنیا پوری ٹیلینور میں 40 ملکوں میں ہے. تو اس لفظ سے آپ کی ایک خاص سائیکالوجی جو ہے نا وہ منسلک ہے. سو جیسے ہی ایک ایسے بندے سے جو کہ عرب کا نہیں ہے اس سے پوچھا جائے گا نا من ربو کا, تو سب سے پہلے اس کے دماغ کی جو کیمسٹری ہے وہ اس کمپنی کا نام رجسٹر کروائے گی کہ مجھے تو پیسے وہاں سے آتے تھے. کیونکہ رب کا مطلب جو ہے وہ اسپیسیفسٹی کے اندر, رب کا جو مطلب ہے وہ ہے تمہیں پال کون رہا تھا, ہو واز گیونگ یو سسٹیننس, پیسے کہاں سے آ رہے تھے, تمہارے رزق کہاں سے آ رہا تھا. سو میں نے آپ کو مثال اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے جو بینک کی نوکری کرتے ہیں, جو ریڈی لگاتے ہیں, جو اپنا بزنس کرتے ہیں, وہ ہر کوئی اپنے معاملات کو وہاں سے کرے گا. وہ ٹریگر سائیکالوجی وہ ٹریگر ہوگی. اور قبر کے اوپر جو حدیث ہے وہ یہ کہ وہاں پہ سوچنے کا مقام نہیں ہے. قبر سوچنے کا مقام نہیں, دل جسم خود
آپ کی کیمسٹری خود بولے گی کہ جس کے اوپر ساری عمر گزاری ہے وہی کیمسٹری باہر آئے گی, آپ کی اصلی اوقات نظر آئے گی قبر میں. قبر میں جو سوال ہے وہ خود ہی سمجھ آ رہا تھا کہ پہلے اللہ نے من ربو کا سوال پوچھوایا, اس کے بعد نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھوایا کہ یہ شخص کون ہے. تو ایک نان مسلم جو کہ اسٹڈی کرتا رہا ہو ساری عمر اسلام کو, تو اس کو تو صاف سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو اسلام تو ٹھیک ہو گیا, یہ تو وہی باتیں ہو رہی ہیں میرے ساتھ جو کہ دنیا میں لوگ کہتے رہے کہ اسلام یہ والے سوال پوچھے جائیں گے. تو وہ نیچرلی پھر دھوکہ دے سکتا ہے کہ ہاں یہ تو نبی علیہ السلام ہے, یا پھر من ربو کا مطلب ہے تو اللہ نے مجھے پالا, کیونکہ ہندوؤں کا تو کوئی معاملہ قبر میں نہیں چلتا, نہ ہی کوئی اس طرح کے سوال کرسچینٹی میں ہیں. سو اگر دماغ آن ہو تو پھر تو دماغی سوچ کے بھی سوال بندہ درست دے سکتا ہے کہ ہاں یہ سارے معاملات تو میں اسلام والے کتاب میں سے دے دوں گا کہ میرے سے پرچہ جو اسلام والا ہو رہا ہے. اس لیے قبر میں دماغ جو ہے نا وہ آپ کا بالکل آف سٹیٹ میں ہوگا, اور آپ کی جتنی بھی انسٹنکٹیو بیہیویئر کی لائف گزری ہے, آپ کی اصل میں جو لائف ہے وہ بالکل سامنے عیاں ہو جائے گی. You cannot defraud, you cannot con the angels, you cannot lie there. So اب جب آپ کی سائیکالوجی غلط بنائی جائے گی من ربو کا کی اور رب کے لفظ کی, ہمیں بتایا نہیں جاتا, ہمیں اللہ کا مطلب اور رب کا مطلب ایک ہی بتایا گیا, کیونکہ اردو میں رب کا مطلب یہ کوئی نہیں بتاتا کہ جو تمہارے ایک ایک خلیے کی نشو و نما کر رہا ہے, کرتا رہا ہے, کرتا رہے گا. یہ ہے رب کا مطلب, ایک ایک خلیے کی, ایک ایک سیل کو کس طریقے سے نرش کرتا رہا ہے ہمارا رب. وہ ذات, وہ ہستی, وہ اس کا مطلب ہے رب. مگر جب وہ سوال پوچھا جائے گا تو اسی سائیکالوجی سے ٹکر کیا جائے گا کہ مال کہاں سے آتا تھا, رزق کہاں سے آ رہا تھا, پیسے کہاں سے آ رہے تھے. تو نیچرلی انسان بتائے گا کہ یہاں سے آتے تھے, اور جیسے ہی وہ غیر اللہ کا نام لے گا تو وہاں پہ وہ فیل ہو چکا ہوگا. اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بڑا مسئلہ کوئی اور مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قبر میں پہلے سوال پہ ہی فیل ہو جاؤں. عمر جتنی مرضی میں نے کعبے میں گزار دی ہو, قبر میں پہلے سوال پہ فیل ہو جاؤں تو کہانی ختم ہے میری. اور اس چیز کی ٹریننگ نہیں ہو سکتی, ٹیچنگ نہیں ہو سکتی آپ کو کہ جو سوال پوچھیں تو یہ جواب دے دینا. دس کین ناٹ بی ڈن. اس کو ایک سب کانشیس بیہیویئر میں ڈالنا پڑتا ہے, اور لینگویج کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کے سب کانشیس بیہیویئر میں اتنی تیزی سے صلاحیت نہیں کر سکتی. مطلب کیا ہے سب کانشیس بیہیویئر کا, کہ جس چیز کے اوپر میری ساری عمر, جس کانسیپٹ کے اوپر, جس پریکٹس کرتے ہوئے عمر گزری ہے, وہ میرے سب کانشیس بیہیویئر میں چلی جاتی ہے. مائی سب کانشیس مائنڈ, جیسے میں گاڑی چلاتا ہوں تو میں پہلے 10-15 دن, 2 مہینے, 6 مہینے کانشیس گاڑی چلاتا ہوں, مگر سال جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو میں سب کانشیس ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہوں. میرا دماغ سب کانشیسلی ان روٹینس کو فالو کرتا ہے. میں کانشیسلی تو فون پہ ہوتا ہوں گاڑی چلاتے وقت, یا میں کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہوں. مائی سب کانشیس مائنڈ پریکٹسز آل آف دوز لٹل اینڈ بگ پروسیجرز جو کہ میں نے شروع میں کانشیسلی سیکھے تھے, اس کے بعد پریکٹس کر کے میں نے سب کانشیسلی شروع کر دی. اب بالکل ڈرائیونگ کی مثال ہی کے تھرو آپ سمجھیے گا کہ جب آپ ایک کانسیپٹ کے اوپر ساری عمر گزارتے رہیں کہ شرک یہ ہے, کفر یہ ہے, اللہ کو ایسے خوش کرنا ہے, اللہ یہ ہے, ان تمام کانسیپٹس کو سائیکولوجیکلی جب آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو وہ آپ کے سب کانشیس روٹین کا حصہ بنتا ہے. اور زیادہ تر عوام, اب دنیا پوری, انسان اپنی 90% لائف سب کانشیسلی گزارتا ہے, اور 10% لائف اس سے بھی کم ہے آف کورس, مگر میں وہ ایک پرپورشن دے دوں کہ کانشیس جو ہے نا لائف آف اینی ہیومن بینگ از لیس دین 10%. His brain is in a subconscious state all the time, because وہ جیسے وہ پریکٹس کر لیتا ہے, جیسے ہم کھانا پہلا نوالا تو ہم کانشیسلی لیتے ہیں, جتنا مرضی مزیدار کھانا ہو بڑا انجوائے کرتے ہیں, تیسرے چوتھے نوالے کے بعد ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کھانا کتنا مزیدار ہے, اور ہم روٹین میں بس وہ کھا رہتے ہیں. The body adjusts itself and we, unless the thresholds are breached drastically, اچانک کی مرچ منہ میں نہ آ جائے یا کوئی بالکل ذائقہ نہ بدل جائے, تب تک ہم سب کانشیس روٹین میں, باڈی سب کانشیسلی اس کو ایڈہیئر کرتی ہے. یہ نظام ہر موقع کے اوپر ہر چیز کے ساتھ چلتا ہے, صرف کھانے پینے ڈرائیونگ کے ساتھ نہیں. یہ تمام تر نماز کے ساتھ, فار ایگزامپل نماز کانشیسلی اللہ اکبر کی جاتی ہے. پہلا جو ثنا اور سورہ فاتحہ کانشیسلی سٹارٹ کرتے ہیں, اور تھوڑی دیر بعد سب کانشیس ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس کو بار بار کانشیس میں لے کے آنے کا حکم ہے, تاکہ آپ ریئلائز کر سکیں. حدیث یہ نا کہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ تمہارے سامنے ہے, تو یہ دیکھ لو کہ تم اللہ کے سامنے ہو. دیکھ لو, یہ سوچ لو, یہ کانشیسلی لے کے آؤ اپنے سامنے نماز کے دوران. So this is something which is a doctrine that we have Islam, کہ آپ کو کانشیسنیس کے اوپر رکھے, ہر وقت آپ کانشیس رہیں, ہر چیز ایکسپیرینس کر رہے ہوں اپنے کانشیسنیس کے اندر. Now یہ معاملہ من ربو کا جو قبر میں ہے, یہ سب کانشیس روٹین کے سوال ہیں. اگر آپ یہاں پہ اس دنیا میں سب کانشیس روٹین میں وہ والے کانسیپٹس اور وہ والی سائیکالوجی پہ نہیں ہیں جو کہ رب کا مطلب صلاحیت کرواتی ہے اپنے اندر, تو پھر آخر دن آپ کو ٹریننگ بھی دے دوں میں,
تو قبر میں جا کے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. قبر میں کسی بھی لیول پہ کتاب سے پرچہ نہیں ہونا. کتاب قبر آپ کے خلیے کا امتحان ہے, اندر سیلز کے اندر سے آوازیں آنی ہیں وہاں پہ. سو جس بچے کی عربی کی سائیکالوجی اللہ کے اس نظام کے ان مطلب مطالب کے اوپر نظام سیٹ کیا اس نے اپنا نظام, تو وہ نیچرلی ان سوالوں کے جواب, چاہے وہ غلط دیتا تھا. فار ایگزامپل ایک عرب اللہ تعالیٰ کے اوپر مشرک تھا, مر گیا, تو وہ اس کو پتہ تو ایٹ لیسٹ ہے کہ میں کس سوال کا جواب غلط دوں گا. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں. ایک نان عرب بیچارے کو کیا پتا کہ وہ کیا, میں پاکستانی ہوں, مجھے کیا پتا کہ کس طریقے سے سائیکالوجی بٹھانی ہے من ربو کو. اس کی تو ٹریننگ لینی پڑے گی. یہ تو اللہ کا احسان ہو میرے اساتذہ کے اوپر کہ وہ ٹیکہ لگانے کی طرح بالکل دماغ کے اندر وہ صلاحیت کرانے والی اہلیت رکھتے تھے, اور بار بار چیک کرتے, چھوٹے اور بڑے پروجیکٹ سے بچوں کے تھا میں بچہ, اس کو چیک کرتے ہوتے ہیں بچوں کو کہ اس کے کانسیپٹس کی مومنٹم یہ سب کانشیس روٹین میں کیا ہے. کانشیسلی تو ہمیں بالکل ٹھیک بتاتا ہے, سب کانشیس بیہیویئر اس کا کیسا ہے. جب ہم یہ ہوم ایجوکیشن کا کورس بنا رہے تھے, یا جب بھی کوئی ٹیچر جو ہے وہ ایک بچے کو اسیس کرتا ہے, تو اس کی بیہیویئرل اسیسمنٹ اور بیہیویئرل ٹریننگ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں. بیہیویئرل ٹریننگ میں کانشیس برین کو ٹریگر کرواتے ہیں, اور بیہیویئرل اسیسمنٹ میں ہم کبھی بھی بچے کو کانشیسلی چیک نہیں کر سکتے. اس لیے میں وہ پرچوں کے بھی خلاف ہوں, ان کوئزز کے خلاف ہوں, وائوا کے خلاف ہوں, کیونکہ وہ برین کو کانشیس کر کے ٹیسٹ لیا جاتا ہے. انسان کی اصلی اوقات تو اور اہلیت تو سب کانشیس روٹین میں ہوتی ہے. آپ ایک 3 گھنٹے کا پرچہ دے دیتے ہیں, وہ پرچے کے لیے تیاری بھی کر کے آ رہا ہے, وہ کانشیس برین کو چیک کرتے ہیں, اور جب وہ اپنی لائف گزارنے لگتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں آتا, کیونکہ سب کانشیس اس کے مومنٹم اور ردم ہی نہیں بنا ہوتا. بالکل اسی طریقے سے آپ قبر کے جتنے مرضی سوال مسجد کے جمعے کے خطبے میں سن لیں, جب تک آپ کی وہ سب کانشیس روٹین میں نہیں آئے گا تب تک آپ مسلمان ہوئے نہیں. اور سب کانشیس روٹین میں کیا ڈالنا ہے, وہ سائیکالوجی جو کہ اللہ اپنے الفاظ کے تھرو ہمارے دماغ کو ٹیون کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے عربی نہیں سیکھی اس کو تو اسلام پہنچا ہی نہیں. سو یہ من ربو کا ایک جب عرب سنتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دماغ نیچرل انسٹنکٹیو ریئیکشن میں لیس دین نینو سیکنڈ کے اندر وہ والی پکچر نکالتا ہے کہ جو اس نظام کے اندر رزق کا انتظام کرنے والی ذات کہاں پہ ہے. کیونکہ یہ من کا سیگا ہے. من کا سیگا کون کا سیگا ہے, مطلب کون پال رہا تھا. who was giving you, not what was giving you. what was giving you all the sustenance is could be a company. who was giving you all the sustenance is a person or a being. اور یہ والا معاملہ ایک صرف عرب ہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو عربی کی پوری سینس ہو کہ اس نے وہی والا پریپوزیشن ٹریگر کیا ہے. من کا پریپوزیشن ہے جو کہ ایک کسی ایسی بینگ کو ریفر کر رہا ہے کہ جو مجھے پالتی رہی ہے. کس لیول کے اوپر ہم اپنے بچوں کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے, چنے ہوئے, لکھے ہوئے الفاظ کو چھوڑ کے ایک اسکالر کے, عام انسان کے لکھے ہوئے اور پڑھے ہوئے اور سمجھے ہوئے الفاز کو کہ تو اپنے دین کو مرتب کریں, اور من ربو کا مطلب کچھ اور لے لیں, اور ایسے آنسر دینے شروع کریں کہ فرشتے ہمیں منہ دیکھ رہے ہوں ہمارا, کہ تجھے تو سمجھ بھی نہیں آئی ہم نے کیا کہا ہے, اور تو کس راہ سے کس راہ کی طرف چل پڑا. پہلے سوال پہ تو غیر مسلم ہوا, پہلے سوال پہ مشرک ہوا, پہلے سوال پہ طاغوتی ہوا, پہلے سوال پہ کافر ہو گیا کہ من ربو کا آنسر نہیں آتا. اور ہم سمجھتے ہیں من ربو کا پہ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایسے نہیں ہوگا ادھر, بالکل ایسے نہیں ہوگا. آپ کو کوئی سوچنے کا موقع نہیں ملے گا ادھر. آپ کی سائیکالوجی اور آپ کی کیمسٹری ٹیسٹ ہو رہی ہوگی قبر میں. ویسے سر میری آج اس ٹاپک پر جس سے بھی بات ہوئی ہے ان میں سے اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو 10 لوگوں میں سے 2 لوگوں کو اس بات کی سینس ہے کہ رب کا مطلب پالنے والا ہے. اور اگر قبر میں ہم سے سوال کیا جائے گا تو ہمیں اس کا آنسر یہ نہیں دینا کہ صرف اللہ تعالیٰ, یا ہمیں اس سینس میں نہیں دینا کہ ہاں ایزیلی ہم وہاں پہ یہ آنسر دے دیں گے. دنیا میں ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے, اور ہم نے رب کا میننگ سمجھ کے اس کی تیاری کرنی ہے. یہ پتہ ہے لوگوں کو لیکن بہت کم. ایک چیز جو لوگوں کو نہیں پتا وہ یہ کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ قبر میں ہم اسی طریقے سے بات چیت کریں گے جیسے کہ آپ ہی کر رہے ہیں. ہم قبر میں کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں, کامن سینس ہے, اس کے لیے کوئی بہت بڑی اسپریچول سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں. کہ قبر کا جو معاملہ ہونا ہے, اگر فار ایگزامپل میں کرسچن ہوں اور میرے سارے مسلمان دوست ہیں, مجھے ساری عمر تبلیغ کرتے رہتے ہیں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, تو قبر میں اگر میں اسی ہوش میں ہوں جس ہوش میں ابھی ہوں, تو میں تو اسی وقت فرشتوں سے کہوں گا کہ ہاں جی من رب کا اللہ, یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے, اور یہ جن صاحب کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ تو مسلمانوں کے رسول ہیں. تو
میں تو بالکل اس کو پوز مطلب سپوزنگ کہتے ہیں سائیکالوجی کہ میں پوز کر سکوں گا کیونکہ مجھے اس وقت تو حق عیاں ہو جائے گا کہ مسلمانوں والی ساری باتیں میرے دوستوں کی ٹھیک ہو گئی، تو میں کیوں نہ وہ والا جواب دوں جو مسلمانوں کے دوست مجھے میرے دوست سکھاتے رہے۔ میرے والے فلسفے کے اوپر تو وہ معاملہ ہوا ہی نہیں جو کہ میرے پادری صاحب مجھے سکھا رہے تھے۔ سو دا کوسچن از، کیا اس وقت فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اس وقت پوزنگ کر رہے ہو، تم اس وقت کر رہے ہو؟ ایسا تو کوئی معاملہ ہمیں بتا ہی نہیں گیا اور نہ ہی اس کی کوئی سینس بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں اس طریقے سے معاملہ نہیں ہونا ہمارا جس ہوش اور جس حواس کے اندر ہمارا یہاں پہ دنیا میں ہم زندہ ہیں۔ ہمارے معاملات کا جو ہے نا وہ طریقہ کار قبر میں انسٹنکٹیو ہونا ہے، which makes a lot of sense، کیونکہ وہ حدیثیں اور آیتیں اس کے اوپر آخرت کی بھی ویسی ہیں کہ جسم کے اعضاء خود گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہمارا نفس بھی اور ہماری روح بھی گواہیاں دے گی کہ جب یہ من ربو کا آنسر دیتا ہے تو یہ وہی آنسر آئے گا کہ جس کے اوپر دنیا میں لائف گزاری ہے۔ اگر دنیا میں من ربو کا آنسر غلط ہے ہمارا، تو قبر میں وہی والا آنسر ریپلیکیٹ ہو جائے گا کہ اس کی زندگی جو ہے نا وہ گواہی دے گی، ہماری زندگی گواہی دے گی ہمارا فلسفہ زندگی کیا تھا۔ اس کا مطلب اس جملے کو میں انٹرپریٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے خلیے خود بول رہے ہوں گے، خلیے مطلب سیلز تک سے آواز آئے گی کہ یہ ہے ہماری اوقات، ہم اس کو رب مانتے آئے ہیں۔ کس کو رب مانتے آئے ہیں؟ جہاں سے پیسہ آتا رہا ہے اس کو رب مانتے آئے ہیں۔ اب اس کی ٹریننگ ہوتی نہیں مسلمانوں کی، ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ رزق کا مطلب ہے کیا۔ تو رزق کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ روپیہ جو مال ہے ہمارا، تنخواہیں ہیں ہمارا سونا چاندی جولری ہے جو ہماری، یہ ہے رزق۔ تو ایسا تو صرف رزق ایسا تو ہے بھی نہیں، ایون تو وہ بھی رزق ہے۔ رزق تو بچے بھی ہیں، رزق تو بیویاں بھی ہیں، رزق شوہر بھی ہیں، رزق تو وہ آسانیاں بھی ہیں جو صحت کے طور پہ ہمیں ملی ہیں، رزق تو وہ اعضاء ہیں جو کہ اللہ نے باقی لوگوں کو نہیں دیا، ہمیں پورے کے پورے دے دیے۔ یہ سارا کا سارا رزق آتا۔ So as soon as we understand the concept of رزق، تب کہیں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کا مطلب ہے کیا، کیونکہ رب عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں رزق جو رب کا لفظ مطلب ہے وہ سسٹیننس پرووائڈر ہے، کہ رزق کے جو ترسیل ہے تمہارے تک کہاں سے ہو رہی تھی۔ اب یہ معاملہ تھوڑا سا زیادہ کھول کے بیان کرنا چاہیے مجھے، مگر میں آڈیو پہ نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کو کسی دن ویڈیو پہ نا وہ وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑا ہو کے وہ پورا چارٹ بنا کے دیتا ہوں آپ کو کہ اسپرچویلٹی آف اسلام ہے کیا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رزق کی ترسیل اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، یہ نظام ہے نا رزق کا، یہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈائریکٹلی ہمارے تک پہنچ رہا ہے، اور وہ بھی میں وہی بتا سکتا ہوں جو آج تک ہمارے گمان میں آیا، کیونکہ اللہ نے تو کہا کہ میں تو وہاں سے تمہیں دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے۔ تو جو راستے گمان کے ہیں وہ بھی، اور جو راستے ہمارے گمان میں نہیں ہیں وہ بھی، تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کے معاملات ہیں۔ ربوبیت کے معاملات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی نشو نما کر رہا ہے، زیرو سے، ایک سیل سے سٹارٹ کیا اور پورا کا پورا انسان تخلیق کر دیا اللہ نے، پھر اس کو پورے کے پورے لائف کے اندر سے، اسپین کے اندر سے گزارا، 1 سال 2 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال کی لائف کے اندر جتنے بھی معاملات ہوئے، اس کو سوشیولوجیکلی، سائیکولوجیکلی، اینتھروپولوجیکلی، بایولوجیکلی، سب سے بڑی بات بایولوجیکلی، اور سب سے پہلے ایکسپلین کرنا پڑے گا، دین اکنامکلی بتانا پڑے گا کہ فائنینشز کہاں سے آ رہے تھے۔ یہ تو ایک چھوٹا ساخ ہے پیسے تو۔ سو یہ آل آف دس کمبائنز ٹو میک دا آنسر آف من ربک۔ اب وہ آنسر کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارا کانسیپٹ جو تھا نا، جسے بلیف کہتے ہیں ہم، عقیدہ کیا ٹھہرایا ہوا تھا ہم نے کہ کیسے چل رہا ہے سارا نظام۔ تو میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، ہمارا باقاعدہ عقیدہ بنایا جاتا ہے، ہر انسان کا، خالی مسلمان کا نہیں، ہر عقیدہ بنایا جاتا ہے ہمارا کہ یہ نظام اصل میں میری محنت کے اوپر ہے، نظام اصل میں میرے معاملات کے اوپر ہے، میری کرٹسی کے اوپر ہے، لوگوں کے رحم کے اوپر ہے، میرے باس کے موڈ کے اوپر ہے، میری کمپنی میری سی وی کے اوپر ہے، میری کریڈیبلٹی کے اوپر ہے، اور میں اس کے لیے ڈگری حاصل کرتا ہوں، میں اس کے لیے پھر بات چیت میں وزن لے کے آتا ہوں۔ یہ سارا کچھ یا تو اپنے اوپر ٹھہراتے ہیں یا پھر کسی ایسے نظام پہ ٹھہراتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن پاک میں طاغوت کہہ دیا۔ سو جب ہم طاغوت کو مانتے ہوں گے، عقیدہ طاغوت ہوگا ہمارے اندر جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، مگر عقیدہ تو ہوگا، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کانشیسلی نہیں سوچتے ہیں مگر مانتے تو ہیں۔ فار ایگزامپل ہم سی وی بنا کے نوکری کے لیے جاتے ہیں، مانتے ہیں کہ سی وی کے بغیر ہمیں جاب نہیں ملے گی، تو سی وی کے اندر جو کچھ لکھتے ہیں بڑا کانشیسلی لکھتے ہیں۔ تو ہمارا جو بھی ہمارا روزمرہ کا کام ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقیدہ ٹھہرایا ہوتا ہے ہم نے۔ معاملہ کسی سے بات کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی بات تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اس کا ریئیکشن یہ ہوگا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب ایک جاب کرنے کے لیے سی وی بنائی جاتی ہے، تو
سی وی کے اندر جو کچھ کانشیسلی لکھا جاتا ہے پھر اس کو پھر بھیجا جاتا ہے اپنی کمپنی میں, جس کمپنی میں نوکری کرنی ہے آپ نے, اور وہ کمپنی اس سی وی کو اسی عقیدے کے اوپر ٹھہرا کے اسیس بھی کرتی ہے. ورنہ تو ایسا ہو جائے کہ اچانک انپریڈکٹیبل ریئیکشن آنا شروع ہو جائیں پوری لائف کے. وہ کیوں نہیں آ رہے تھے؟ بیکاز ہم سارے انسان جو ہے نا ایک خاص نظام کو مان کے, اس کے رولز کو مان کے, ایک پراپر ایک رولز اینڈ ریگولیشن کے تھرو چل رہے ہیں. اب یہ بالکل اسی طریقے سے آپ نے سوچنا ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ آپ کے اپنے فلسفے کو اور آپ کے اپنے جو ہے نا اس جو بلیف سسٹم ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. قبر میں وہ والا بلیف سسٹم انووک کر لیا جائے گا ڈائریکٹلی, اندر سے آپ کو پرکھ لیا جائے گا کہ کیا ہے تمہارا, کون کس کو رب مانتے رہے ہو, کون ہے تمہارا رب. تو پورا کا پورا جو ہمارا سسٹم جس کے اوپر 50 60 70 سال کی عمر گزار دی ہم نے, اس میں سے آواز آئے گی کہ ہم تو اس نظام کو مانتے رہے, کہ یہاں سے پیسے آتے تھے, یہاں سے پلتا تھا میں. اب کرٹسی کا جواب تو نہیں دیں گے نا کہ ہاں کرتا تو اللہ ہی تھا, مگر میرے ہاتھ میں بڑے معاملات تھے تاکہ ہمارا کوئی پرچہ جو ہے نا اس میں پاس ہو جائے. ایسا تو نہیں ہوگا. سو آل آف a sudden our own body and our soul and our spirit is going to speak. اتنی اونچی چیخ سے آواز آئے گی کہ جس کو بھی ہم مانتے آئے تھے کہ یہ یہاں سے ہم پل رہے تھے. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی مہم چلانی پڑے گی اپنے بچوں کے لیے کہ ان کو بچپن سے ٹرین کیا جائے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے اس عقیدے سے نہیں ہٹنا, اس نظام کو سمجھنا ہے, علم حاصل کرو اس نظام کے بارے میں کہ یہ پورا کا پورا جو اللہ تعالیٰ کا کنیکشن ہے کائنات کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کا کنیکشن کائنات کے ساتھ, اس میں سے تم کتنے حصے میں نشو نما پائی جا رہے ہو. میں آپ کو کس کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہت آسانی ہو جائے. اگر آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ بہت ضروری مثال ہے. جی سر, آپ کی آواز ٹھیک ہے. پرفیکٹ. اب میں ایک نوکری کرنے کے لیے جاتا ہوں, ایک سی وی بناتا ہوں, اور سی وی کے بعد میں اپلائی کرتا ہوں نوکری کرنے کے لیے. مجھے کال آ جاتی ہے کہ 22 تاریخ کو آپ کا انٹرویو ہے. یہ یہاں پہ سننے والے لوگ سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا نارمل سا ہے. اب میرے ہاتھ میں کیا کیا ہے یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے, اور میرے ہاتھ میں کیا کیا نہیں ہے یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ اندازہ ہونا چاہیے, اگر سب کچھ نہیں بھی پتا تو, کیونکہ سارا کچھ تو ہمیں پتا چل بھی نہیں سکتا. اگر میں صبح نہ اٹھوں تو مجھے نوکری نہیں ملے گی. فیکٹر نمبر 1, 22 تاریخ کی صبح میں نہ اٹھوں. اگر میں صبح اٹھ جاؤں اور صحیح طرح تیار نہ ہو سکوں اور وقت پہ گھر سے نہ نکلوں تب بھی نوکری نہیں ملے گی, میں پہنچوں گا ہی نہیں. اگر میں وقت پہ پہنچنے کے لیے گھر سے نکلوں, ٹائم پہ گھر سے تیار ہو کے نکلوں, اور مجھے میری گاڑی کا جو معاملہ ہے نا وہ بھی, گاڑی بھی نہ خراب ہو تب بھی مجھے نوکری نہیں ملے گی اگر گاڑی خراب ہو گئی. میں خالی ابھی پہنچنے کی بات کر رہا ہوں, ابھی باقی کے معاملات تک آتا ہوں میں. اگر میں وہاں جا رہا ہوں, روز ہزاروں لاکھوں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر میرا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, مگر میرا ہو جائے تب بھی نوکری نہیں ملے گی. کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہونے کو ایکسیڈنٹ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, اچانک ہوتا ہے ایکسیڈنٹ. اور زیادہ تر ایکسیڈنٹ میں ایک پارٹی کی غلطی بالکل نہیں ہوتی, دوسری پارٹی کی غلطی ہوتی ہے. سو یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, میری غلطی کے بغیر تو میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا. سو تب بھی آپ کو آواز مجھے بتائیے گا اگر آواز آ رہی ہے تو, یہ کٹ گئی ہے تو. کٹ گئی تھی سر آپ کی آواز, لیکن اب آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایک ایک کر کے میں فیکٹر آپ کو بتائی جا رہا ہوں تاکہ ہم کانشیسلی اس کو سوچتے نہیں ہیں اور قبر میں کانشیسلی پوچھا جائے گا ہم سے. تو جب آپ کو پتا ہو کہ یہ سارے فیکٹرز تو میرے ہاتھ میں نہیں ہیں, صبح اٹھنا ہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے, ہزاروں الارم لگاتے ہیں تب بھی لوگ نہیں اٹھتے, آپ اٹھ جاتے ہیں, لوگ بغیر الارم کے بھی اٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو آل آف دیز فیکٹرز which are not in your hands, سمجھ لیں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کپڑے پہننا آپ کے ہاتھ میں ہے, صبح اٹھنا سمجھ لیں الارم کلاک لگایا آپ کے ہاتھ میں, 50 لگائیے تھے, ناشتہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے, ٹائم پہ نکلنا آپ کے ہاتھ میں, سب کچھ سمجھ لیں آپ کے ہاتھ میں. مگر ساتھ ساتھ اتنی ساری معاملات ہیں جو آپ کے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں ہیں, یہ غیبی طور پہ آپ کے ساتھ ہو ہی جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے میں عام سا ایک دن گزارتا ہوں. یہ تو میں نے 22 تاریخ کو بڑا ضروری دن گزارا نا, مجھے نوکری ملنی ہے اس دن, ٹھیک ہے, پیسوں کا معاملہ ہے. اب میں جب دفتر ٹائم پہ پہنچ ہی جاتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میرے علاوہ بھی تو لوگوں نے وہاں پہ نوکری پہ اپلائی کیا ہوتا ہے. تو وہ بندہ جس طریقے سے فیصلہ کرتا ہے نا, وہ طریقہ مجھے پتا ہے, میں نے کم از کم نہیں تو 10,000 لوگوں کو سلیکٹ یا ریجیکٹ کیا ہے اپنی پروفیشنل لائف میں. میں کارپوریٹ کا حصہ رہا ہوں, تو مجھے پتا تھا کہ میں میرٹ کے اوپر جتنی مرضی کوشش کروں سلیکٹ کرنے کی, مگر جس بیس کے اوپر میں سلیکٹ کرتا تھا وہ میری ایک خاص انسیت تھی اس کسی لفظ سے جو سی وی میں لکھا ہوتا تھا,
وہ لفظ جو اس دن کسی کینڈیڈیٹ نے منہ سے بول دیا, وہ مجھے ایسا لگا کہ ہاں یہ بندہ کام کا لگتا ہے. یہ دنیا میں دو انسان جب بھی آپس میں بات چیت کرتے ہیں سائیکولوجیکل فینومینا ہوتا ہے, کوئی میتھمیٹیکل فینومینا نہیں ہوتا کہ ہاں جی اس کو سلیکٹ ہونا ہی ہونا ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ میرٹ کے اوپر پوری طریقے سے سلیکٹ ہونے چاہیے, مگر سلیکٹ وہ والا بندہ ہو جاتا ہے جو کہ اس سے ذرا سی کم قابلیت ہوتا ہے, مگر اس دن اس کا انٹرویو ٹھیک ہو جاتا ہے. اور انٹرویو ٹھیک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس نے سارے سوالوں کے جواب ٹھیک نہیں ہوتے, وہ جس طریقے سے جواب دیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہی طریقہ پسند ہوتا ہے اس پینل کو. یہ وہ چیزیں ہیں جو گاڑی کے انجن سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. گاڑی خراب ہونے سے یا گاڑی کے خراب نہ ہونے سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بات ہے. چونکہ میں سائیکالوجی کی سائنس میں نہیں جانا چاہ رہا, نہ ہی فزیولوجی کی سائنس میں جانا چاہ رہا ہوں, مگر آپ فزیولوجیکل فینومینا ہمارے سامنے آ چکا ہے. اس کو میڈیل پری فرنٹل کورٹیکس گلو کہتے ہیں. لمبا سا کانسیپٹ ہے کہ جب بھی کوئی انسان آپس سے بات کریں تو کوئی ایک بات کس طریقے سے پسند آتی ہے دوسرے انسان کو, اس کو ایم پی ایف سی گلو اس کے پیچھے خاص کیمیکل ہے, اور وہ ہم ٹریننگ میں لوگوں کو سکھاتا بھی ہوں کہ وہ بال باؤنڈ کیسے کرتے ہیں آپس ہونے والے. ٹھیک ہے, لوگوں کو کے اندر رحم ڈالنے کا جو معاملہ ہے کہ لوگ ہمیں سلیکٹ کر لیتے ہیں, یہ سارا کا سارا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب یہ میں نے اتنے سارے فیکٹرز میں سے صرف 3-4 فیکٹرز بتائے ہیں. اسی ایک کی نہ ذرا سرجری کر لیتے ہیں. سرجری کیسے کرتے ہیں کہ میں روڈ پہ جا رہا ہوں اور میں نے انٹرویو دینا ہے 22 تاریخ کا, تو جتنی گاڑیاں اس راستے کے اوپر میرے کراس سیکشن کے اوپر سے کاٹیں گی نا میری گاڑی کا راستہ, ان میں سے کسی ایک کا 1% بھی ڈیویٹ ہو جانے سے میرا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. جتنے بھی گاڑیاں ہوں گے آس پاس سے میرے سے گزرنا ہے, ان میں سے کوئی ایک بھی 1% بھی ڈیویٹ کرے گی تو میرا راستہ کٹ جائے گا اور میں دفتر نہیں پہنچ سکوں گا. کیا میں زندہ رہوں گا کہ نہیں, یہ بھی ایک کوشچنیبل پارٹ ہے. مگر اگر میں زندہ رہوں بھی تو دفتر نہیں پہنچ سکوں گا, بیکاز میرا جو ہے نا معاملہ ڈیپینڈنسیز بہت ہے میرے معاملے, میری گاڑی کی اور لوگوں کی, پھر راستے کی, ٹریفک کی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ لیں میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, آگے کی روڈ پہ ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ روڈ بلاک ہو جاتی ہے, میں پھر بھی نہیں پہنچ سکتا. میں آپ کو توڑ کے اس لیے بچوں کی طرح مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک نوکری کے انٹرویو کے بعد جو یس کا ڈیسیژن ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے بھی کم از کم نہیں تو لاکھوں کی تعداد میں فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے, اور وہ کار فرما ہوتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے مگر ہمارے لیے کار فرما ہوتے ہیں. تو اس لیے بڑے بڑے بزنس مین سے میں نے پوچھا ہے, میرے کلائنٹس ہیں, کہ یہ جو اتنے اربوں کا ڈیسیژن آپ کا ہوا ہے, اس کے پیچھے کیا چیز صحیح کلک ہوئی تھی, آپ کی کیا اسٹریٹجی چلی تھی. اینڈ دے سیڈ یار اس دن آسانیاں ہی چل رہی تھی, بس یہ ہونا تھا ہو گیا. یہ بڑے بڑے بلینئرز نے مجھے خود منہ سے بتایا ہوا ہے کہ جب کچھ ہونا ہوتا ہے نا تو سارا کچھ آسانی سے ہو جاتا ہے. آپ چھوڑیں بلینئرز کو, جتنے بھی آپ لوگ سن رہے ہیں نا یہ باتیں, سب کی اپنی لائف میں بھی یہی مثال ثبت ہے کہ جب کوئی کام ہونا ہوتا ہے تو پوری دنیا آپ کو مل کے وہ کام کروا دیتی ہے. اب وہ پوری دنیا کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آسانیاں ہوتی ہیں. نہ اس دن ٹریفک سگنل ملتے ہیں, نہ آپ کو ناشتے میں دیری ہوتی ہے, نہ کپڑے, نہ کوئی انٹرویو میں ایسے مشکل سوال ہوتے ہیں, آپ کو نوکری مل جاتی ہے. یہ سارے کے سارے معاملات جو آسانی کے ہو رہے ہوتے ہیں نا, یہ حضرت موسیٰ اور خضر کی کہانی میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کر کے بتا دی ہے. اگر کوئی غور سے اس کو دیکھنا چاہے تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کروڑوں فیکٹرز ایک انسان کے اوپر اپلائی کیے جاتے ہیں, اور تب کہیں جا کے اس کا ایک چھوٹا سا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اس کو 50,000 روپے کی نوکری ملنی ہے. آپ 50,000 روپے کی نوکری کا خالی یس ہوا ہے, اور اس کے باوجود وہ زندہ رہا, اس نے روز پھر نوکری تک پہنچا. اس کو ملٹیپلائی کرنا 30 دنوں سے, کیونکہ 30 دن کے بعد تنخواہ ملتی ہے. روز یہ معاملہ اس کا ہوا, اس کے بعد بھی اس کو کوئی موت نہیں آئی, کوئی فالج نہیں ہوا, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, کوئی اور معاملہ, کمپنی بند نہیں ہوئی, کمپنی کے سی ای او کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, مارکیٹ کے پوری ڈائنامکس بھی ٹھیک رہیں, تب کہیں جا کے اس کو تنخواہ ملتی ہے. اربوں کی تعداد میں ہو گئے فیکٹرز. اب وہ اربوں کی تعداد کے فیکٹرز میں تب کہیں جا کے 50,000 روپے لے کے میں دکان پہ جاتا ہوں, گروسری کرتا ہوں, اور وہ گروسری سے گھر میں جا کے آٹا چینی دال چاول لے کے آتا ہوں, اور میرے بچوں کے منہ میں رزق جاتا ہے. یہ جو اربوں کے فیکٹرز کے بعد ایک نوالا میرے بچے کے منہ میں گیا ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میری وجہ سے گیا ہے, کہ میں نے کوئی محنت کر لی ایسی, یا میرے ہاتھ میں ہے کچھ. اتنے ارب فیکٹرز میرے اوپر اپلائی ہوئے تھے, اربوں خربوں فیکٹرز, تب کہیں جا کے ایک نوالا میرے بچے کے منہ کے اندر انٹر ہوا ہے. اور میں کہیں ایک سیکنڈ کے لیے سوچ رہا ہوں کہ دیکھو نا, کیپیبلٹی اللہ نے کسی کو دی ہوتی, کسی کو نہیں دی ہوتی, مجھے اللہ نے دی ہوئی ہے, اس لیے میں اپنے بچے پال سک رہا ہوں. تو اس سے بڑا کوئی کبر ہے, اس سے بڑا کوئی غرور اور ایروگینٹ بندہ ہے جو یہ سوچے کہ میری وجہ سے میرے بچوں کے منہ میں نوالا گیا. میں نے آپ کو خالی ایک عام سے بندے کے عام سے مہینے کی روٹین بتائی ہے. وہ والی روٹین نہیں میں نے بتائی جس کے اندر یہ فیکٹرز ٹریلینز میں چلے جاتے ہیں. یہ عام سا بندہ روز یہ لائف گزار رہا ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ نظام پیچھے سے جو اتنے سارے فیکٹرز آپ کے لیے کار فرما ہیں, وہ سارے کے سارے فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو
آپ ایک دن بھی دنیا میں زندہ نہ رہ سکتے. یہ ہیں ہماری اوقات, کیونکہ ہم اتنے سارے فیکٹرز کی ملٹی ٹاسکنگ ہی نہیں کر سکتے. اور اگر سمجھ لیں میں کر بھی لیتا تو میں خود تو زندہ رہ لیتا, مگر میرے ڈیپینڈنٹس میں سے کوئی زندہ نہ رہتا, بیکاز اتنے سارے فیکٹرز کو میں کیسے ایک ہی وقت میں دیکھتا کہ انہوں نے بھی اپنے اپنے کام کر رہے ہونا ہے. میں تو کسی ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتا ہوں, مجھے کیا پتا کہ اور کون کہاں سے کس نے کہاں پہنچنا ہے اور کس کے دل نرم کر کے ان کو ڈیسیژن دلوانے. سو ایگزامپل کے طور پہ میں نے آپ کو بہت سمپل بالکل فرسٹ گریڈ سائیکالوجی سمجھائی ہے کہ کائنات کی سائیکالوجی, کہ کائنات کی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کر کے ہمارے منہ میں نوالے پہنچائے. اور یہ کس رزق کی بات ہو رہی ہے؟ یہ روٹی چاول کی بات کر رہا ہوں میں خالی. ابھی میں کمپلیکیٹڈ لیولز کے اوپر گیا ہی نہیں ہوں کہ شادیاں کیسے ہوتی ہیں, کیسے یہ معاملات طے ہوتے ہیں, تب بچے کیسے پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے, کہ لوگوں کے کیوں نہیں ہوتے, ہمارے کیسے ہو جاتے ہیں, یہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں, ہمارے ہاتھ میں. بالکل ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, مگر پھر بھی اپنے ہاتھوں کو مٹھی ہم نے بھینچی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جیسے کچھ ہے. اور جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے, اسی وقت قبر میں من ربو کا آنسر آئے گا کہ میں ہوں, میں خود کرتا رہا ہوں, میں پالتا رہا ہوں. ہمارا دماغ بھی کہہ رہا ہوگا اس وقت, یار دونوں فرشتے سامنے کھڑے, اللہ نے بھیجے ہوئے, نبی علیہ السلام حق ثابت ہو گئے میرے سامنے, اب میں تو جھوٹ نہیں بولتا. مگر جسم بولے گا کہ تو اب ہی تو جھوٹ بول رہا ہے, ساری عمر تو اپنے آپ کو سمجھتا رہا کہ تو کرتا رہا ہے, یہاں پہ آ کے تو ایکٹنگ کرنے لگا کہ نہیں اللہ کرتا رہا ہے, تو ایسے تو نہیں کرنے دیں گے تجھے. تو اس وقت وہی آنسر آئے گا کہ جس کے اوپر پوری لائف گزاری ہے ہم نے, اپنی اس بلیف کو کہ ہاں میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, میں وہ کروں گا تو وہ ہو جائے گا. آپ کے نہ کچھ کرنے میں آپ کا عمل تھا کیونکہ اتنے سارے فیکٹرز اس کے خلاف جاتے تھے, اور نہ آپ کے نہ کرنے میں کوئی عمل تھا کیونکہ اس کے بھی اتنے سارے فیکٹر تھے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھے. بہرحال پوائنٹ آپ سب کو آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہے کہ اتنی اربا ارب خرب قسم کی فیکٹرز ملا کے ایک انسان کا ایک دن گزرواتے ہیں, تب کہیں جا کے اس کی ایک نیڈ پوری ہوتی ہے کہ اس کے جسم میں کھانا غذا گئی ہے, اس کی سانسیں پھیپڑوں میں سانس گئی ہے, اس کی آنکھیں کھلی ہیں تو روشنی آنکھوں میں گئی ہے. اتنے سارے فیکٹرز ملا کے ایک انسان کو یہاں پہ چلا رہے ہیں, اور وہ سارے کے سارے فیکٹرز الگ الگ ہینٹس کے تھرو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بتا رہے ہیں, نبی علیہ السلام حدیث میں بھی بتا رہے ہیں, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ رب کون ہے ہمارا. سو دس از سم تھنگ وچ از دی آنسر ٹو من رب کا. اور وہ بھی میرے چھوٹے سے ناقص دماغ کے اندر یہ نقشہ بن رہا ہے. کچھ سوچیں کہ کائنات کا اصل میں نقشہ کیا ہی ہوگا جو ایک عام انسان کو تو اللہ نے بتایا بھی نہیں نا. یہ تو انبیاء کو جو کائنات نظر آتی تھی وہ تو مجھ جیسے بندے کو تھوڑی نظر آنی. تو میں تو خالی وہ والے نقشے تک دکھا رہا ہوں جو میرے دماغ کے اندر بن رہے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح کہ اصل میں جو نظام ہے کتنا پاورفل ہے, جس کے تھرو ایک عام سی مکھی بھی اپنے پر پھڑا کے اڑتی ہے اور ایک جگہ دوسری جگہ بیٹھتی ہے. سو this is something which is very consciously we need to train our children and ourselves very consciously. بچوں کو اس لیے میں کہتا ہوں بچوں سے بڑا فرض کوئی نہیں ایک ماں باپ کے اوپر, تو ان کے پراپر سسٹمز کو ڈیولپ کرنا ہے کہ جب وہ اپنے ٹائم پہ قبر پہ جائیں گے, ان سے پوچھا جائے گا من ربو کا, تو ان کے اندر سے وہ پوری کی پوری ٹریننگ اور جو ردم بن چکا ہے نا لائف کو گزارنے کا, کانشیس ردم, وہ بتائے گا کہ مجھے تو سارا کا سارا نظام پتا ہے جو مجھے پتا چل سکا کہ صرف اور صرف اللہ پال رہا تھا مجھے, ہر سیکنڈ میں مجھے اللہ پال رہا تھا. اس کے علاوہ تو کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ کسی بھی ایک چیز کے اوپر کسی کی اوقات اتنی آئی ہو کہ وہ اس نظام کے اندر ایک انگلی بھی لگا سکا ہو مجھے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں ٹریننگ ماڈل کے اندر بچوں کو دیں. یہ کسی اسکول ٹیچر نے نہیں سمجھانا, نہ ہی کسی دوست یار نے بتانا ہے. یہ ماں باپ کا کام ہے کہ اس کو بچپن سے ریسکیو کیا جائے بچے کو, اور ان کو سمجھایا جائے کہ ایک ایک کر کے توڑ کے اس کے دماغ کے ردم کو بنا دیا جائے کہ بیٹا دنیا اور کائنات کو دیکھنا کیسے ہے, اللہ تعالیٰ کو سمجھنا کیسے ہے. تب کہیں جا کے آپ کو چلے گا کہ اللہ کے احسانات کی لسٹ جو ہے نا وہ گننا ہی حماقت ہے, وہ گن ہی نہیں ہو سکتا. خالی انجوائے کرو اور شکر کرو کہ اللہ ساتھ پالی جا رہے ہیں, شکر کرو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر میں آپ کو مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ خالی صبح اٹھنے کی جو پہلی سانس ہے اس کے اوپر ہی آپ کے کتنے شکر کے فرائض ہیں کہ آپ شکر ادا کریں کہ خالی ہڈیوں کے جوڑ جو ہے نا آپ کے, وہ ہی کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اب وہ اپنی جگہ پہ اوپر بیٹھ گئے ہیں. آپ صبح اٹھے ہیں تو جوڑ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. اگر آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں, میں آپ کو ایک مثال بھی بتاتا ہوں, جب ہم منہ میں ایک نوالا ڈالتے ہیں نا تو 72 مسلس آف دا اسکل, جو ہمارا جو چہرہ ہے نا اس کی جو مسکولر لائننگ ہے, اس لائننگ کے 72 مسلس ہیں جو دانتوں کو آپس میں جب ہم جو نوالے کو چبا رہے ہوتے ہیں تو 72 مسلس ایک خاص
ٹن نیوٹن فورس اپلائی کرتے ہیں تب کہیں جا کے وہ ہم کوئی روٹی کا نوالا چبا سکتے ہیں. وہ 72 مسل میں سے کوئی ایک مسل میل فنکشن کرے تو آپ کھانے کا نوالا چبا نہیں سکتے. اور جن کو یہ جو پیرالسس آف دا ماؤتھ ہوتا ہے جو, ان کو پتا ہے اس بات کا, ان کی ایک مسل لائننگ کی نا ایک لائن جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی ہوتی. ایک چھوٹی سی لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ملی میٹر کے قریب ایک لائن ہوتی ہے مسل کی جو رائٹ یا لیفٹ کی طرف سے ان کے جو جاب ان کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے. سو ہم تو کیا حق ادا کریں گے شکر گزاری کا. ایک ایک وقت میں ایک ایک فیکٹر پرفیکشن کے اوپر آتا ہے تب کہیں جا کے ایک عام آدمی ایک دوسرے سانس کے اوپر ٹریول کرتا ہے, پھر تیسری سانس پہ ٹریول کرتا ہے. یہ پرفیکشن کا نظام ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے. میں خالی انسان کی بات کر رہا ہوں, پوری کائنات کو ملائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں, یہ قرآن پاک کی آیت بتا رہا ہوں, کہ انسان بنانا بڑا مشکل ہے کہ دوبارہ نہیں میں بنا سکوں گا. ان سے کہہ دو کہ انسان سے کئی زیادہ مشکل یہ کائنات بنانا تھا, یہ ستارے اور آسمان بنانا تھا. یہ سمجھتے ہیں کہ میں انسان دوبارہ نہیں بنا سکتا. اس آیت کے پیچھے سائیکالوجی میں نے ابھی آپ کو پچھلے 20 منٹ میں سمجھائی ہے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمارے اوپر ہر وقت کار فرمائے. میں آپ کو خالی اس نظام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ من ربو کا جو ہے نا وہ فلسفی کا کوشچن نہیں ہے, وہ بیسک سائیکالوجی کا سوال ہے کہ آپ کی بیسک سائیکالوجی کس طریقے سے دیکھتی تھی اپنے آپ کو, کہ آپ کیسے دنیا میں زندہ رہے. فیڈنگ آل دس ٹائم. یہ جو گاڑی تھی اس میں پیٹرول کہاں سے رہا تھا, پیٹرول اس مشین کے اندر کیسے کام کرتا ہے, ہاؤ ڈو یو نو, تمہیں کیسے پتا کہ تمہیں کیا پتا ہے سوری کہ کیا ہو رہا تھا. تو ہم پھر اپنی سائنس سے لڑائیں گے ادھر, کیونکہ دنیا میں بھی اپنی سائنس سے لڑاتے پھرتے ہیں. ہر کوئی اکانومسٹ ہے تو ہر کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ ہے تو ہر کوئی بایولوجسٹ ہے, ہر کوئی ڈاکٹر ہے. تو وہاں پہ ساری ڈاکٹری نکل جانی ہے ہماری, کیونکہ اصل میں کہانی یہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں 1% بھی اللہ نے نہیں دیا. ہمارے ہی نظام کو چلانے کے لیے ہمارے ہی ہاتھ میں کچھ نہیں دیا اللہ نے, کہ ورنہ تیرے پہ چھوڑا تو خود ایک دن بھی سروائیو نہیں کرے گا. ایک دن کیا, ایک لمحہ بھی سروائیو نہیں کرے گا. تو کر گیا تو کوئی اور مار دے گا تو لیٹ می جسٹ کیپ اٹ ٹو مائی سیلف اینڈ میں ربویت کا کام خود ہی سنبھالوں گا. اور یہ واحد صفت ہے, یہ واحد صفت ہے جس کی ٹریسز بھی کسی اور مخلوق کو اللہ نے دی. یہ صفت مخصوصہ کہتے ہیں اس کو. 3-4 ایسی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کی ڈیلیگیشن نہیں کی. ورنہ رحم کی صفت اللہ نے انسانوں کو بھی دی. اللہ بھی رحیم ہے, اللہ نے اپنی مخلوق کو بھی رحیم کیا. اللہ بھی عفو ہے, لوگ بھی معاف کرنے والے بنائے. ٹھیک ہے. سو اس طریقے سے کافی سارے ٹریسز اللہ تعالیٰ نے اپنے سگنیچر کے طور پہ اپنی مخلوق میں ڈالے ہوئے. مگر یہ ربویت کی وہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تو کوئی 1% بھی نیچے ڈیلیگیٹ نہیں کروں گا, ورنہ یہ لوگ آپس میں دوسرے کو تباہ کر دیں گے. سو ربویت کی جو صفت ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس. اب یہ کیوں اتنی ضروری بات ہو گئی تھی, کیونکہ اگر کوئی اور صفت بھی صرف اللہ ہی کے پاس ہوتی, جو کہ ہیں کچھ ہیں, مگر اس کا سوال نہیں ہونا ہم سے, اس کا تو ڈائریکٹ سوال ہو جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صفت ہے جو کہ لوگ کنفیوز کریں گے اور اپنے اوپر لے کے آئیں گے. یا اپنے اوپر لے کے آئیں گے تو اسے طاغوت کہیں گے, یا پھر کسی اور کو بھی دے دیں گے تو اسے شرک کہیں گے. یہ ہے وہ خوبصورتی اس من ربک کے سوال کی. اس میں وہ والے 2 سوال چھپے ہوئے ہیں کہ جس پہ اللہ نے کہا تھا کہ میں کچھ بھی بخش دوں گا, یہ نہیں بخشوں گا. کہ جو من ربک کا آنسر صحیح دے دے گا وہ بچے گا. تو شرک کا سارا معاملہ ربویت کے اوپر آگے ٹھہر جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم یہ کس طریقے سے پال رہے ہیں, ہمیں کون پال رہا ہے. بس یہ سمجھ لیں تو ہمارا یہ والا سوال جو ہے نا قبر کا, یہ اور ایسے سمجھ لیں, نعوذ باللہ میں خالی سمجھ کے اوپر آ گیا ہوں, اس کے اوپر پھر لائف بھی گزارے. کیونکہ ہمارا جسم اگر اس پہ ٹرین نہ ہوا, ہماری سائیکالوجی نے ہماری اس کیمسٹری کو ٹیون نہ کیا, تو قبر میں ہم کانشیسلی تو آنسر دے نہیں رہے ہوں گے. وہاں پہ ہماری سمجھ کے آنسر تو نہیں ہونے نا, ہمارے عمل کے آنسر ہونے. تو جو عمل ہم نے جس فلسفے پہ کر لیا, جس سائیکالوجی پہ, وہ عمل خود ہی وہاں پہ چیخے مار دے گا. ہم خود دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا جسم ہمیں دھوکہ دے رہا ہے, ہمارے خلیے جو ہمارے سیلز ہیں. سو آئی ہوپ دس از میں بڑی جلدی سارا کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے, مگر چونکہ میں نے الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ اس طرح کا رکھا ہے کہ کوئی ایسا لفظ نہ میں بولوں گا جس کی کوئی مطلب نہ سمجھ آتا ہو آپ کو. آئی ہوپ اٹ از کلیئر. کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھ لیجیے. سر یہ تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں ماننا چاہیے کہ وہ ہمیں رزق پرووائڈ کر رہے ہیں, ہر نظام ہمارا چل رہا ہے. چلیں شکر ادا کرنے کی اور ماننے کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن سر لوگ تو ناشکری بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا, ہمیں وہ نہیں ملا. شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے, اپنے اوپر لے آتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں, اور جو لوگ نہیں کر پاتے وہ نظام بھی کو یہ نہیں کہتے ہیں سمجھے نا, وہ نظام کہ کو نہیں ہمارے اندر سمجھے نا. قابلیت نہیں ہے. تو سر ناشکری تو دیکھیے پھر اس سویرا, طرح بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے, تو بہت بڑا گناہ ہے.
کچھ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں اتنا میرے اسٹیمپ بھی کر خاموش دی کہ میرے انسان سوال بڑا کرنے ناشکرا ہے. اپنا ٹیک لے جاؤ. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے بچے ہیں, ان میں سے ایک بچے کو آپ 50-60 تحفے تحائف دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 50 کے 50 تحفے بہت ہی شاندار قسم کے ہیں, کام کے بھی ہیں, خالی شوق کے نہیں ہے, کام کے بھی ہیں, شوق بھی ہے اس میں. ان میں سے ایک تحفہ جو ہے نا, وہ فار ایگزامپل کوئی ایک کھلونا ہے, وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, اور وہ بچہ پوری دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ دیکھو میرے باپ نے مجھے ٹوٹا ہوا کھلونا دیا. حالانکہ اس کو بھی پتا ہے اور اس کے باپ کو بھی پتا ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے باپ کو پتا ہے, اور اس کے باوجود بھی اس کو کیا پتا ہے کہ 50 کھلونے دنیا کو پتا ہے کہ اس کو ملے ہیں, اور پھر بھی وہ کہہ رہا ہے یہ دیکھو میرے باپ کتنا ہی کوئی نا انصاف قسم کا آدمی ہے, اس نے مجھے ٹوٹا ہوا کھلونا دیا. تو اس کیس کے اوپر جو غصہ آپ کو اپنے بچے پہ آئے گا نا, یہ ہے وہ مثال جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی دی ہے دنیا میں, کوئی بھی کسی بھی لیول پہ, اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کر رہا ہو کہ یا اللہ تو نے میری آنکھیں نہیں دی, یا کان نہیں دیے, یا مجھے پیسے کم دیے, یا میرے ساتھ معاملہ سختی کا رکھا, باقیوں کو نرمی کا رکھا, کہ فار ایگزامپل اس کو تھوڑے حالات سخت دیے. تو وہ بچہ ہے کہ جس کو 50,000 تحائف تو مل گئے, ایک ٹوٹا ہوا کھلونا ملا تو اس کو جو ہے نا اس کو وہ ہولڈ, تو اس کو وہ وہی پرچار کرتا رہے اس کا, اور اسی کو فیل کرتا رہے. سو اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. میں نے جو یہ پورا کا پورا نظام آپ کو بتایا, اس کے ملین فیکٹرز آپ کو بتائے ہیں. میں اس کے باوجود بھی اگر یہ آپ سے بات کروں نا کہ کسی انسان کو اللہ نے نہ آنکھیں دی ہوں, نہ کان دی ہوں, نہ ناک دی ہو, نہ اس کو چلنے کی صلاحیت دی ہو, نہ اس کے ہاتھ پیر ہوں. وہ بھی ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں بغیر ہاتھوں بغیر پیروں کے, بچے بھی پیدا ہوئے ہیں. آپ ذرا گوگل کریں, آپ کو تصویریں نظر آئیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ بھی ناشکری نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا جو فلسفہ ہے نا وہ ہے ابدی لائف کا. اس کی کمپیریزن ایسی ہے کہ جیسے ایک سانس میں نے لی تو وہ بھی بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو کہ دنیا کی لائف کتنی ہے, پھر حشر کا دن کتنے سال کا ہے, اور پھر آخرت کا دن کتنے سال کی لائف ہے. تو سمجھ لیں, میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ 1 ارب سال کی ایک سفر ہے میرا, 1 ارب سال کا, ایک 50,000 سال کا ہے, اور ایک صرف 50 سال کا ہے. اور اگر 50 سال والے میں میرے ساتھ کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ تو بڑا ظالم ہے, تو میرے ساتھ یہ ظلم کیا. حالانکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخر والے دن لوگ اپنا سر میدان حشر میں پٹک رہے ہوں گے کہ یا اللہ دنیا میں مصیبتیں کیوں نہیں دی, ہمیں آج پتہ چلا ہے مصیبتوں کی ویلیو کیا ہے. اور یہ شروع دن سے مسلمان کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے لیے نہیں دنیا میں آئے, آخرت کے لیے دنیا میں آئے. شروع دن سے بتایا جاتا ہے کہ جبرائیل امین نے جب دوزخ کو دیکھا تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ ادھر کون آنا چاہے گا, تو اللہ نے کہا کہ جبرائیل اس کی راہ دیکھ. تو انہوں نے ان کی راہ اور راستہ کے لذتیں اور عیاشیاں دیکھی. تو جبرائیل نے پتا کیا اللہ سے کہ یا اللہ ادھر سے کون بچے گا, اس طرح کی عیاشیاں تو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. اور جنت کے اوپر ایگزیکٹ الٹا معاملہ ہوا کہ یا اللہ ادھر سے کون بچ کے جانا چاہے گا. اللہ نے کہا کہ جنت کی راہ دیکھ, اور جنت کی راہ دیکھی تو پھر جبرائیل نے کہا یا اللہ ادھر سے کون بچے گا, مطلب ادھر کون آ سکتا ہے, ایسی مشکلات ہے جنت میں جانے کی. سو وی آر ویری کلیئر فرام ڈے ون ایز اے مسلم کہ جنت میں جانا ہے تو مصیبتوں کا سفر ہے, دوزخ میں جانا ہے تو آسانیوں کا سفر ہے. سو ہم اگر اپنی مصیبتوں کے اوپر اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں تو ہمارا جنت کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, آخرت کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آخرت نہ ہوتی تو یہ تمام تر باتیں میری سینس لیس تھی. دنیا میں ہی اگر رہنا ہوتا تو دنیا میں جس کو ٹانگیں نہیں ملی, کان نہیں ملے, جو گونگے پیدا ہوئے, جو اندھے پیدا ہوئے, وہ تو انتہائی کوئی بدقسمت لوگ ہیں. نہ وہ ادھر کے رہے, ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں کچھ. سو یہ ہے دہریت کے فلسفے کے اوپر سوچ جو ڈیولپ کی جا رہی ہے ہماری, کہ دنیا میں جس کو جو کچھ مل گیا بس وہی ہے کامیاب. سو اٹ از ایک دفعہ کے لیکچر سے کوئی بات ہونی نہیں نا, پے در پے بچے کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے کہ وہ کائنات کو سمجھے. اللہ تعالیٰ تبھی سمجھ آئیں گے. کائنات ابن زید نے کہا تھا نا کہ قرآن اللہ کا لکھا ہوا کلام ہے, کائنات اللہ تعالیٰ کا بولا ہوا کلام ہے. جب اللہ نے کن کہا نا تو کائنات بنی, ایک ایک چیز کا ایک ایک ذرہ ڈیزائن کیا اللہ نے اپنے کن میں. تو کائنات اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. تب من ربو کا مطلب سمجھ آئے گا, تب شکر گزاری کا مطلب سمجھ آئے گا.
لیکن جیسے انسان کو نظام سمجھ آتا ہے نا تو انسان اور کچھ نہیں کرتا سوائے شکر کے، مطلب سوائے رونے کے کہ میں کیا کرتا رہا، سارا کچھ مجھے ذات دیتی رہی. اپنی غیرت کے اوپر ہی انسان شکر ادا کرنا شروع کرتا کہ یا اللہ یہ میری غیرت کا سوال ہے کہ میں صرف اور صرف احسانوں میں ہی رہا تیرے، اور اس کے باوجود بھی میرے اندر اتنی جرت تھی کہ تیرے احسان مانتا نہیں تھا میں. تو شکر گزاری فرسٹ ریفلیکس ہے، آپ نے صحیح پکڑا ہے. مطلب آپ کو خود سوچے نا کہ ایک بندہ آپ کو زیرو سے لے کے اینڈ تک پالتا رہا ہے، اور درمیان میں کہیں ایک جگہ پہ آ کے آپ نے بھی کوئی کام کر دیا اور آپ نے کہا یار سارا کچھ تو میں نے کیا. تو یہ غیرت کے خلاف ہے نا، انسانی غیرت جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن میں ڈالی ہے انسان کی. سو ہر وقت شکر ادا کرنا انسان کی اپنی غیرت کا تقاضا ہے، انسان ہونے کی غیرت کا تقاضا ہے کہ میں ہر وقت اس کا احسان مانتا رہوں کہ یا اللہ میں نے کیا تھا جو مجھے تو نے اتنے سارے، مطلب ایک سیکنڈ میں تو پالتا رہا. مجھے ایک سیکنڈ بھی بہت لمبی اسنا ہوتی ہے، اس سیکنڈ کے بھی حصے میں تو مجھے پالتا رہا. میرے جسم کے جو خلیے کریٹ ہو رہے ہیں اور دوبارہ سے مر رہے ہیں پھر دوبارہ سے بن رہے ہیں. یہ لوگوں کو جو بیماریاں لگتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. اسپتالوں میں جائیں آپ کو پتہ چلے کہ ویسکولر ڈیزیز کیا ہوتی ہیں، بلڈ سیلز کے کینسرز کیا ہوتے ہیں. تب آپ کو پتہ چلے ہم تو پرفیکشن میں زندہ ہیں، ہمیں تو اتنی پرفیکٹ چیزیں ملی ہوئی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تب کیسے پتہ چلے گا؟ جب بیمار کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم بھائی احسانات کیا ہیں. اور یہی لفظ نکلے گا جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا نا کہ شکر گزار کو سمجھ آتی ہے کہ رب کیا ہے. اصل میں اس کو ذرا الٹا کر لیں، جس کو رب سمجھ آتا ہے اس سے شکر گزاری نکلتی ہے. شکر گزار کو رب نہیں سمجھ آتا، رب کے سمجھ آنے والے کو شکر گزاری سمجھ آ رہی ہے کہ شکر گزاری کیا کرنی ہے، کتنی کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. بس اگر ہر لمحے بھی کی تو بھی کم ہے، کیونکہ ایک لمحے کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا کس چیز کا شکر ادا کر لیں گے. ایک وقت میں نے آپ سے کہا نا خرب خلیے اس وقت بن رہے ہیں اور اتنے سارے لوگ مل کے میرے پیسوں کا انتظام کر رہے ہیں، مجھے پتا بھی نہیں ہے نہ ان کو پتا ہے کہ وہ میرے پیسوں کا انتظام کر رہے ہیں. سو یہ بایولوجی ہو یا اکنامکس ہو، سائیکالوجی ہو یا فزیولوجی ہو، ہر چیز کے نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھ کے ایک ایک بندے کو پال رہے ہیں. اور اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا اس آیت کی سائیکالوجی اور انٹینسٹی کا کہ جب اللہ نے کہا ایک پتا بھی نہیں گرتا سوائے اس کے کہ میری طرف سے ڈائریکٹ آرڈر آتا ہے. اس آیت کا مطلب پھر سمجھ آتا ہے کہ یار اتنا بڑا نظام ہے اور میں اتنا چھوٹا سا حصہ ہوں اور پھر بھی ساری کی ساری فوکس میرے اوپر ہے. اتنی بڑے احسانات ہیں. سو شکر گزاری ہی ہے جو کہ اس کا آؤٹ پٹ ہے کہ جو ربو کا اگر سوال ہے نا، اصل میں اس کے پیچھے اس نظام کی سمجھ ہے. ربو کا کی جو سمجھ ہے نا، یہ دینی بہت ضروری ہے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچوں کو بھی کہ آپ ایک سینٹر آف دا پیپر کے اوپر لکھے ہوئے ڈاٹ ہیں. اگر پیپر کے اوپر وہ ملین سیلز نہ ہوتے جو آپس میں کنیکٹ ہوئے ہیں تو اس ڈاٹ کی جگہ ہی نہ بنتی. تو وہ سارے کے سارے سیلز مل کے اس پیپر کو کر رہے ہیں اور پیپر کے اوپر آپ نے ایک بار ایک نقطہ لگا دیا. وہ ہے آپ جب تک وہ پیپر ہے تب تک آپ موجود ہیں. تو وہ پیپر جو ہے وہ نظام ہے جو کہ میرے ارد گرد بن دیا گیا ہے. کائنات نہیں ہے، بس وہ نظام. کائنات کے اندر تو اور بھی بہت سارے معاملات چل رہے ہیں نا، صرف میں تو نہیں ہوں کائنات میں. اور اگر میں نکال بھی دیا جاؤں تو دنیا کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کائنات تو بہت بڑی چیز ہے. سو میں اپنے تھرو جب کائنات کو دیکھوں گا تو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے میرے لیے پوری کائنات جو تھی نا کار فرما تھی کہ میں اپنے لائف پوری کی پوری کر کے گزروں ادھر سے. تب پتہ چلے گا کہ من ربو کا آنسر کتنا آسان ہو گیا میرے لیے. یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی وہ بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ زہد کی کوئی منزل طے کریں گے تو تب کہیں سمجھ آئے گی. ہمارا کام ہے بچوں کو بچپن ہی سمجھا دینا تاکہ وہ کسی بھی لیول کے اوپر کسی اور بندے کو سجدہ نہ کر بیٹھیں کہ یار تیری وجہ سے مجھے پیسے آتے ہیں یا یہ کروں گا وہ اس کو خوش کر دوں گا تو مال آ جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز ہیں نا اس نظام کے خلاف جانے کے. سو جس کو وہ ہے نا اقبال کا شعر کہ وہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ وہ یہ اس نظام کو سمجھ تو اللہ کو سجدہ کر لے گا تو باقی ہر جگہ پہ ہر بندہ تجھے پھر سجدہ کروائے گا کہ میری وجہ سے کام ہو رہا ہے. سو اٹس اے بیسک کانسیپٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے جس پہ بچوں کو پالنا ہے ہم نے، جس پہ بچوں کو سکھانا ہے ہم نے کہ دنیا میں آئے ہو تو قبر کے لیے تیاری کرو، آخرت کے لیے تیاری کرو. جتنے امیر ہوگے نا تب بھی مرو گے، غریب ہوگے نا اینڈ میں تب بھی مرو گے. موت سے کسی کو اللہ نے نجات نہیں دی اور پہلا سوال مرنے کے بعد تیرا یہ ہو جانا ہے. سو اس کی تیاری کر. مرنا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں، ہر بندہ ہی مرتا ہے. کارنامہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا جواب کون دیتا ہے.